تو آج انشاءاللہ قربانی کے موضوع پر چند باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ یہ واقعہ قربانی بھی سنیں گے اور پھر قربانی کے کچھ احکام بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عشرہ ذو الحجہ میں یعنی پہلی ذو الحجہ سے 10 ذو الحجہ، یہ 10 دن جو ہیں، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسکیم آنے والی، آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے جس میں ایک نیکی ملٹی پلائی بائی انشاءاللہ 700 ہو جائے گی۔ یہ جو عید کے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا، اس کا ذرا سینیریو سمجھیے، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سمجھیے۔ یہ کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبریل کی زبان سے نکلے ہیں، اس کے درمیان کے الفاظ حضرت ابراہیم کی آواز میں نکلے ہیں، اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلے ہیں۔ ہم تو تسبیح نارملی پڑھ لیتے ہیں، مگر اس سینیریو کو، اس قربانی کو، اس عظیم واقعے کو تو یاد کیا کرو۔ بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بیان کو، اس واقعے کو اپنے بچوں کو سنائیں۔ آج ہمارے سامنے تو ہم نے اپنے قربانی کو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے۔ جناب جانور آ رہے ہیں، تصویریں کھنچ رہی ہیں، ہم گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، اور ذبح کے بعد جناب پھر اس کی باربیکیو پارٹیاں ہوں گی۔ کون بتائے گا بچوں کو؟ کون یاد کرے گا اس قربانی کو؟ ارے سوچو تو صحیح، 99 سال کی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا تھا اور اس کو ذبح کرنے چلے تھے، ہمیں کہا گیا صرف جانور قربان کر دو۔ ذرا سوچیے اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار سب اپنا اپنا بچہ ذبح کرو، ہم کرتے؟ ہم کر پاتے ہیں؟ یا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس؟ اب اس تسبیح کو ذرا اس تصور میں تو پڑھیے نا کہ سبحان اللہ، پہلے حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم اور آخر میں حضرت اسماعیل، مل کر پڑھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ۔ آج سے 5000 سال کم و بیش، بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں پہلے، 8 ذو الحجہ 7 اور 8 کی درمیانی رات تھی کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو۔ اب آپ بیدار ہوئے اور آپ سوچنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے یا شیطان کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ آپ ہیزیٹیٹ تھے، آپ کنفیوز تھے، سوچ و بچار کر رہے تھے۔ یوم الترویہ کہا جاتا ہے 8 ذو الحجہ کو۔ ترویہ کے معنی ہے سوچ و بچار، سوچ و بچار کا دن۔ 8 ذو الحجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ بچار میں رہے، اس لیے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ پھر 8 اور 9 کی رات، یعنی جس کو 9ویں رات کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا۔ پھر آپ کو خواب میں یہی بتایا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ آرڈر اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے معنی ہے پہچاننا، یعنی پہچاننے کا دن۔ لوگ حاجی 9 ذو الحجہ کو یوم عرفات میں جاتے ہیں، ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ایکچولی اس نام کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن پہچان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور 10 ذو الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، ذبح کا دن۔ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا اور آپ چل پڑے ذبح کرنے کے لیے، اس لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ بات یاد رکھیے۔ اچھا، یہاں ایک میں شرعی مسئلہ بیان کر دوں کہ اگر آج کسی کو خواب میں کوئی ایسی بات آ جائے کہ اپنا بیٹا ذبح کر دیں یا فلاں چیز قربان کر دیں یا فلاں، یعنی یاد رکھیے ہم عام انسانوں کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا خواب دیکھ کر کوئی بھی ایسا کام کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ ہمیں خواب میں کچھ بھی دکھ جائے، کوئی بھی آ کر کہہ دے، اگر وہ حکم شریعت سے ٹکراتا ہے
تو ہم خواب پر عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ کسی کو اس کی مرحوم والدہ خواب میں آ جائیں اور وہ خواب میں آ کر کہیں کہ بیٹا نماز پڑھو, تو اچھی بات ہے بھائی, نماز پڑھے, صدقہ و خیرات دو, اچھی بات ہے, خواب میں آیا چلے دے دیں. ماں خواب میں آ کر یہ بولے بیٹا نماز نہ پڑھو, تو اب خواب نہیں مانیں گے. ہو سکتا ہے میں نے دیکھا کچھ تھا, سمجھا کچھ تھا. خواب میں تو ویسے بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بعد میں اٹھ کے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو اس واقعے کے بعد کوئی شیطان ہے نا, کسی کے دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ جب حضرت ابراہیم کو خواب آیا تھا وہ بھی چلے بیٹا ذبح کرنے, ہم بھی چلتے ہیں. تو ایسا ہم انسانوں کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ لیجئے گا. اچھا اب ذرا سمجھیے گا, یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی اور یہ پہلی قربانی بھی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اتنی قربانیاں ہیں اور ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے کیسے. آپ کے بیٹے ہیں نا, آپ کو پتہ ہی کتنی ایج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی تھی 99 سال. وہ 99 سال کی عمر تک دعائیں کرتے رہے, یا اللہ بیٹا دے دے, یا اللہ بیٹا دے دے. اور دعا کیا ہوتی تھی؟ اسمع یا ایل, اسمع یا ایل. اس کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اسمع, تو معنی بنے اے اللہ سن لے. اسمع معنی سن لے, اور ایل کے معنی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے پروردگار, خدا. یعنی اے میرے رب, اے میرے پروردگار میری دعا سن لے. یہ پکارا کرتے تھے. اور تمنا کیا تھی؟ کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے. 99 ایئرز کی ایج میں جا کے بیٹا ملا. اب یہاں ایک بات سیکھنے والی ہے. حضرت ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہیں. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو, اللہ کے دوست. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے عظیم ہستی ہے, سب سے بڑی ہستی اگر نبی پاک کے بعد کوئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اتنا بڑا مرتبہ ہے اور اللہ کے دوست بھی ہیں اور اتنی دعائیں, مگر بیٹا نہیں ملا 99 سال تک. مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ جناب اللہ سے دعا مانگنی ہے مگر رب سے ناراض نہیں ہو جانا ہے, مایوس نہیں ہو جانا ہے. اگر نہیں مل رہا تو بھی راضی رہنا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ 2 4 6 مہینے کوئی دعا کریں کام نہ ہو, ہیں یار دعا کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی. مکے جا کے دعا کی پھر بھی قبول نہیں ہوئی, مدینہ شریف جا کے دعا کی پھر قبول نہیں ہوئی, فلاں بزرگ سے دعا کرائی پھر قبول نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں جمعے کے خطبے کے درمیان دعا کرو, کتنے جمعوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوئی. اللہ سے شکوا ہے, اللہ سے ہی بھروسہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا, سنا ہی ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. وہ اللہ کے خلیل ہیں اور 99 سال تک دعائیں کر رہے ہیں. کون ہے میرے اور آپ کے درمیان جو 99 سال سے دعائیں کر رہا ہے؟ اب اس پہ سیکھنے کو پتہ کیا ملتا ہے ان واقعات سے؟ کہ ہمیں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا. پہلے یہ بھروسہ کر لو نا کہ اللہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا. ہم سب کی ماں, سب سے زیادہ پیار ہم سے کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے نا. ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا کون ہے؟ یعنی میری ماں مجھ سے پیار کرے, یہ خیال اس کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ نہ ڈالتا تو ماں پوچھتی بھی نہ. ذرا آپ سوچیں, صرف ماں, انسانوں کی ماں کے دل میں رب نے نہیں ڈالا. یہ جتنے جانور ہیں ان کی ماں بھی اپنے بچوں سے ویسا ہی پیار کرتی ہے, جان دے دیتی ہے, لڑنے آ جاتی ہے, چاہے وہ بلی ہو, کتا, جو بھی جانور ہو. بچے کے لیے جانور بھی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے. کیوں؟ یہ اللہ نے خیال ڈالا ہے. اور اگر اچھا اب اس کی لاجک سمجھیں, اے ہائے میرے رب کی شان دیکھو. جب ہم پیدا ہوتے ہیں, ہم پیدا ہوں یا جانور کے یہاں بچہ پیدا ہو, کیسا ہوتا ہے؟ نازک سا, اس کی نہ ہمت نہ طاقت نہ چلنے جیسا قابل. اگر ماں باپ بچہ پیدا کرنے کے بعد بچے سے محبت ہی نہ کریں, خیال ہی نہ کریں, تو بچہ تو مر جائے گا نا. اس کو تو خادم چاہیے. آپ اگر غور کریں نا, بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو 2 خادم چاہیے ہوتے ہیں. ایک اس کے کھانے پینے, جس کو کہیں ورزش, مالش, صفائی ستھرائی کرنے والی ایک خادمہ چاہیے بچے کو, اور ایک اس کے لیے خرچ کرنے والا بندہ بھی چاہیے. اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ ماں بچے کی باقاعدہ خادمہ بنتی ہے. اس کی گندگی بھی صاف کر رہی ہے, اس کو روز مالش بھی کر رہی ہے, اس کو کپڑے بھی پہنا رہی ہے. وہ روئے تو ماں تکلیف میں ہے, وہ اٹھ جائے تو ماں اٹھ جائے. اس کے جسم میں اللہ نے ایسی خوراک دی کہ ماں اسے دودھ بھی پلا رہی ہے. یعنی اللہ نے کیسی ہم سب کے لیے انتظام کیا کہ اس کے دل میں ایسی چیز ڈال دی کہ وہ اپنے آرام نہیں دیکھے گی, بچے کا آرام دیکھے گی. اچھا ماں سب کچھ کرے, پیسے ہی نہ ہو ماں کے پاس,
تو بچے کو کپڑے کہاں سے پلائے گی, دوائی کہاں سے دے گی. اب باپ کے دل میں رحم ڈالا کہ باپ اپنی جیب سے اپنی خواہشات کو مارتا ہے, اپنے بچے کی خواہشات پوری کرتا ہے. کیا شاندار انتظام میرے رب نے ہم سب کی پرورش کے لیے کیا. مگر اس سارے انتظام کو کرنے والا ہے کون؟ اللہ ہے نا. وہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے. پہلے یہ اطمینان کر لو کہ میری ماں سے کئی گنا زیادہ پیار میرا رب مجھ سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے, میں مانگ رہا ہوں پھر بھی نہیں دے رہا ہے, میں رو رہا ہوں پھر بھی نہیں مل رہا ہے, تو پھر یقین کر لو نا یہی میرے لیے بہتر ہوگا, یہی میرے لیے اچھا ہوگا. میں نے کئی بار اپنے بیانات میں ایک ایگزامپل دی ہے سمجھانے کے لیے, آج پھر دے دیتا ہوں, شاید کسی کا دل میں اطمینان آ جائے. کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور کنفیوز بھی رہتے ہیں, یار دعائیں مانگتے ہیں پتہ نہیں کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مثال دیتا ہوں, چلے ایک ایگزامپل. آج کل گرمی کے دن ہیں, سب کو جی چاہتا ہے آئس کریم کھانے کا, شربت پینے کا, کولڈ ڈرنک پینے کا. لیکن اگر آپ کے کوئی چھوٹا بچہ ہو, بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو جائے, فلو ہو جائے اسے, ٹھیک ہے, نزلہ بھی ہو جائے, بخار ہو جائے, اور اب وہ رو رہا ہے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے, یا ابو جی میں نے کولڈ ڈرنک پینی ہے, آپ کیا کریں گے؟ کھلائیں گے اسے؟ بتائیے نا. کولڈ ڈرنک پلائیں گے؟ اچھا وہ رو رہا ہے, نہیں میں نے پینی ہے, وہ بہت زور زور سے رو رہا ہے, آپ پلا دیں گے اسے؟ اچھا آپ کا کوئی دوست برابر میں آپ کے بیٹھا ہے, وہ کہے یار کیسے ظالم والد ہو یار, بچہ رو رہا ہے, پلا دو نا اسے آئس کریم, دے دو آئس کریم, کھلا دو یا کولڈ ڈرنک پلا دو. آپ ایک جواب دیں گے, میں والد ہوں, مجھے پتا ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے, ابھی دوں گا بیمار ہو جائے گا, ابھی دوں گا اس کا گلا اور خراب ہو جائے گا, اس کو رونے دو, اس کو نہ دینا اس کے لیے اچھا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا دل کے کانوں سے میرا جملہ سننا, آپ والد ہیں, آپ کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ بات اگر یہ سمجھ آ گئی نا جس دن کہ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, میں تڑپ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, میں گڑ گڑا رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, اب بندہ سمجھ جائے یہی میرے لیے بہتر ہے. میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, میری ماں سے زیادہ جب چاہنے والا ہے تو ڈیسیژن بھی بہترین ہوگا نا. اور ایسا لکھا کتابوں میں, روایتوں میں یہ مضمون ہے, کسی کا غریب رہنا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کا امیر بننا اس کے ایمان کے لیے اچھا ہے. کیونکہ اگر اس کو غریب کو امیر بنا دیا جاتا تو وہ پیسے کے اندر ایسا گم ہو جاتا کہ آگے جا کے اس کا ایمان بھی برباد ہو جانا تھا. تو رب جانتا ہے کہ اس کا غریب رہنا بہتر ہے. کسی کو امیر بنایا, اس کے لیے دنیا اور آخرت کے امیر رہنا اچھا تھا. غربت ہوتی تو کہیں یہ کفر کر لیتا. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا, یہ اللہ کی تقسیم ہے. کوئی صحت مند رہتا ہے, کوئی بیمار رہتا ہے, کوئی خوش رہتا ہے, کوئی پریشان رہتا ہے. ارے یہ رب کے فیصلے ہیں, وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے. اور بعض اوقات جب نہیں ملتا نا اور اس کے کچھ عرصے بعد ملتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ واقعی کمال فیصلہ تھا, یہی میرے لیے بہتر تھا. بے اولاد روتے ہیں اولاد نہیں مل رہی ہیں, در جاتے ہیں دعائیں کرتے نہیں ملتی اولاد. کیا پتہ ایسی اولاد لکھی ہو اس کے نصیب میں کہ جو بڑے ہو کر ماں باپ کو مار کے گھر سے ہی نکالنا تھا. ہم نہیں سنتے بعض اوقات ماں باپ کہتے تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا, اتنا بچہ تنگ کرتا ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو سبحان اللہ, حضرت ابراہیم 99 سال تک دعا کرتے رہے. اب جب دعا ہو گئی, حضرت اسماعیل مل گئے. اب مجھے بتاؤ, جس کو 15-20 سال بعد اولاد ملے تو وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بچے کو, گود سے لگائے رکھتا ہے کہ اب تو پیر بھی زمین پر نہ رہے ہیں. مگر پہلا امتحان کیا تھا کہ اس دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو کسی میدان میں, ریگستان میں چھوڑ کر آ جائیں, اور وہ بھی وہ بچہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو. مگر اللہ کا حکم تھا, آپ چھوڑ کر آ گئے. وہ واقعہ طویل ہے, پھر کسی دن اس کو ڈسکس کریں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح بی بی ہاجرہ جو ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑی, کس طرح حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم جاری ہوا, اور پھر کس طرح مکہ آباد ہوا. سبحان اللہ. مگر پہلے قربانی تو سوچو کیسی تھی کہ ماں ہے, بچہ ہے, تھوڑا سا پانی اور کھانا ہے اور وہ ختم ہو گیا, اور اب کچھ نہیں ہے مگر اللہ پر بھروسہ ہے. اس خاندان کی قربانیاں تو سوچو. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کعبے کی تعمیر کروائی. وہ مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی. سبحان اللہ. یہ کیسا اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. جو مکے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہم دیکھتے ہیں, اور وہ پتھر ویسے ہی سلامت ہے. دنیا میں کوئی پرانی سے پرانی عمارت 700 800 1000 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے, نام و
निशान मिट जाता है। ये 5000 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, ये पत्थर खुले आसमान तले मौजूद रहा। उलमा कहते हैं हजारों बारिशें देखी, हजारों आंधियां देखी, हजारों मौसम की तब्दीलियां देखी, मगर हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान वैसे के वैसे मौजूद हैं। और कुरान में रब ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला, और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को अपने लिए नमाज की जगह बना लो। अल्लाह अकबर। ये मकाम है हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का। लेकिन एक इम्तिहान नहीं था, अब ये वाला इम्तिहान जो मैंने आपको ख्वाब सुनाया कि अपने बेटे को ज़िबाह करो। अच्छा, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा से कहा कि बेटे को तैयार कर दो। हजरत इस्माइल को तैयार किया, और अब कमाल यह है कि चले कुर्बान करने। जब कुर्बान करने चले तो शैतान कब ये चाहता कि इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा जनाब सवाब हजरत इब्राहिम कमा लेंगे। तो शैतान पहले हजरत इब्राहिम के पास आया इंसानी शक्ल में। ए इब्राहिम, कहाँ चले हैं? कहा बेटे को लेके जा रहा हूं। कहा मुझे पता है आप ज़िबा करने जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने कहा कि अब बेटे को बाप ज़िबा करता है? कहा मुझे पता है आपको अल्लाह का हुक्म मिला है। आपने फरमाया फिर अल्लाह का हुक्म है तो मैं उस पर राजी हूं। शैतान मरदूद वहां से जाकर हजरत बीबी हाजरा के पास जाता है। अब माँ कितना प्यार करती है बच्चे से, वो भी बच्चा वो जो इतनी दुआओं के बाद मिला हो। आपको पता है हजरत इस्माइल की उम्र कितनी थी उस वक्त? एक रिवायत के मुताबिक 7 साल और एक रिवायत के मुताबिक 13 साल। क्या उम्र होती है ये? हजरत हाजरा के पास जाकर कहता है ए हाजरा, तुम्हें पता है तुम्हारे शोहर बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? तो कहाँ ले जा रहे हैं? कहा ज़िबा करने ले जा रहे हैं। कहा क्या बाप बेटे को ज़िबा करता है? कहा इसलिए ज़िबा कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है। बीबी हाजरा कहती है अगर मेरे रब का हुक्म है तो फिर हम राजी हैं। क्या घराना है ये। अब हजरत इस्माइल के पास चला गया शैतान, छोटी उम्र है। क्या है बेटे, तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे वालिद तो कहीं मुझे किसी से मिलाने ले जा रहे हैं, तैयार करवाया था ना। क्या नहीं, तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। कहते हैं क्या बाप बेटे को ज़िबा करता है? कहाँ इसलिए ज़िबा कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है। हजरत इस्माइल कहते हैं रब का हुक्म है तो फिर मैं भी राजी हूं। ये लोग थे। हाँ, अब कमाल ये है कि अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब वो सामने आया ना शैतान, तो फरिश्तों ने कहा इसको कंकर मारे हैं। आपने एक बार कंकर मारे, थोड़ा आगे गए, फरिश्ते ने कहा फिर कंकर मारे, आपने फिर पत्थर मारे, फिर आगे गए, फिर कंकर मारे। ये जो आज हाजी जमरात की रमी करते हैं, शैतान को कंकर मारते हैं, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने खलील की वो अदा ऐसे बाकी रखी है कि जब तक शैतान को कंकर नहीं मारेंगे हाजियों का वाजिब अदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। पता चला कि रब ने अपने प्यारे की अदा को कैसे बाकी रखा है। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो एक और कमाल ये किया कि अपने बेटे से फिर मशवरा भी कर लिया। और ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो बातचीत है बाप बेटे में, अल्लाह ने इसको कुरान में जिक्र किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से पूछते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। वो कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़िबा करता हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। हैं बेटा, तू बता तेरी क्या राय है। पूछ लिया आपने डायरेक्ट। अब हजरत इस्माइल का जरा जवाब सुने, कैसा बेटा है ये, कैसी तरबियत है। हजरत इस्माइल कहते हैं या अबतिफ अलमा तुमर, ऐ मेरे वालिद कीजिए जिसका आपको हुक्म है। खुदा ने चाहा तो करीब है आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर। अब हजरत इस्माइल ने बड़ी अनोखी बात की हजरत इब्राहिम से। कहते बाबा जान एक काम कीजिएगा, जरा छुरी को तेज कर दीजिएगा ताकि मुझे ज़िबा होते हुए तकलीफ कम हो। मुझे अच्छी तरह रस्सियों से बांध दीजिएगा ताकि मैं ज्यादा हिलूं तो मेरे खून के छींटे कहीं आपके कपड़ों पर ना पड़ जाएं। ऐ बाबा जान, मुझे सीधा नहीं, मुझे उल्टा चेहरे के बर लिटा दीजिएगा, पेशानी के बल लिटाइएगा क्योंकि मेरा चेहरा आपको देखना ना पड़े। और जब मुझे ज़िबा कर लें तो मेरा ये जो लिबास है ना, ये मेरी माँ बीबी हाजरा को दे दीजिएगा ताकि उनको कुछ तसल्ली हो जाए। आप सोच सकते हैं ये बाप बेटे की कॉन्वर्सेशन, ये कैसी कुर्बानी थी। और ऐसे ही हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को रस्सियों से बांध दिया, छुरी को तेज भी कर लिया, पेशानी के बल भी लिटा दिया। और सुभान अल्लाह, आपके लिए जो हुक्म था, आपका जो काम था, जो बंदगी थी, आपने कर दी। वो तो कर चुके जो करनी बशर की है, आपने छुरी को फिरा दिया। मगर सुभान अल्लाह, मेरा रब चाहे तो छुरी भी काम ना करे ना। छुरी ने काटा नहीं,
یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے، حضرت ابراہیمی کے دو واقعات ہیں جو پھر ہمیں توکل سکھاتے ہیں. آپ وہ واقعہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک آگ لگائی تھی جس میں ڈالا گیا تھا. آگ کا کام کیا ہے بتاؤ نا؟ جلانا ہے نا. آگ نے جلایا نہیں نا. کیا ہوا؟ اتنی بڑی آگ تھی، آپ کو تھرو کر دیا گیا آگ میں، اور 1-2 منٹ نہیں، آپ ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے، مگر آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. تو پتا کیا چلا کہ آگ کا کام جلانا ہے، مگر رب چاہے تو آگ نہیں جلائے گی. چھری کا کام کاٹنا ہے، مگر میرا رب چاہے تو پھرا دے کوئی چھری، مگر چھری نے کاٹنا نہیں ہے. تو پتا یہ چلا کہ اگر آج بھی، اب یہ ہمارے لیے پھر پیغام ہے، ہم بہت ساری چیزیں کیلکولیٹر سے چل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں کیلکولیشن سے چل رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا، یوں کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اتنی بڑی مشکل میں ہوں، یار کیلکولیشن بتاتی ہے یہ مشکل نہیں ختم ہوگی، میں یہ قرضے سے نہیں نکل سکوں گا، میں اس پرابلم سے نہیں نکل سکوں گا، ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری ایسی ہے کہ بندہ نہیں بچے گا. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. ارے میری ایک بات تو سمجھ لو، مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے، میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہے تو آگ کو باغ بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو چھری گلے پہ پھرا دی جائے کاٹتی نہیں ہے. ارے میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. ختم ہو گئی تھی نا لائف، بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا، اب اور کیا بچتا ہے؟ مگر اللہ نے صرف کنویں سے نہیں نکالا، مصر کا بادشاہ بنایا. حضرت میرا رب چاہے دریائے نیل حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے نکالتا ہے، اور اسی دریائے نیل میں پیچھے آنے والے فرعونیوں کو غرق بھی کر دیتا. تو اللہ پر بھروسہ رکھو نا. ہم کیوں بھروسہ توڑ دیتے ہیں؟ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ لوگ خودکشی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. ارے حضرت آپ کو نہیں پتا پرابلم بہت بڑا ہے. یقیناً تمہارا پرابلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میرے رب کی قدرت اس سے بڑی ہے. میرے رب کی نگاہ رحمت پڑنی ہے، تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بس اصل بھروسہ چاہیے. علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، there is only one condition، ایمان وہ والا چاہیے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اب کیا ہوا؟ چھری پھرا دی، چھری نے کاٹا نہیں، اور اب اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل امین کو، اے جبریل جاؤ اور جنتی مینڈھا لے کر جاؤ. اور حضرت جبریل جنت سے مینڈھا لے کر آئے، اور جب لے کر آئے نا تو حضرت جبریل کی آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، چھری ہاتھ میں ہے، آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ جبریل آسمان سے آ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ میرے امتحان کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل جو نیچے لیٹے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ گئے. جب تکبیر کی آوازیں سنی تو سمجھ گئے کہ امتحان پورا ہو گیا. کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو عید کے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا، اس کا ذرا سینیریو سمجھیے، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سمجھیے. یہ کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبریل کی زبان سے نکلے ہیں، اس کے درمیان کے الفاظ حضرت ابراہیم کی آواز میں نکلے ہیں، اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلے ہیں. ہم تو تسبیح نارملی پڑھ لیتے ہیں، مگر اس سینیریو کو، اس قربانی کو، اس عظیم واقعے کو تو یاد کیا کرو. بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بیان کو، اس واقعے کو اپنے بچوں کو سنائیں. آج ہمارے سامنے تو ہم نے اپنے قربانی کو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے. جناب جانور آ رہے ہیں، تصویریں کھنچ رہی ہیں، ہم گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، اور ذبح کے بعد جناب پھر اس کی باربیکیو پارٹیاں ہوں گی. کون بتائے گا بچوں کو؟ کون یاد کرے گا اس قربانی کو؟ ارے سوچو تو صحیح، 99 سال کی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا تھا اور اس کو ذبح کرنے چلے تھے. ہمیں کہا گیا صرف جانور قربان کر دو. ذرا سوچیے اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار سب اپنا اپنا بچہ ذبح کرو، ہم کرتے؟ ہم کر پاتے ہیں؟ یا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، فرض حج ہو جاتا ہے تو حج کرنے نہیں جاتے. کون قربانی دیتا؟ سوچئے کتنی آسانی ہمارے لیے. لیکن کیا ہم بھول جائیں گے اس قربانی کو؟ کیا یاد نہیں کریں گے کہ اللہ والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی؟ اللہ ان کے صدقے ہمیں کچھ اپنے معمولات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس تسبیح کو ذرا اس تصور میں تو پڑھیے نا
کہ سبحان اللہ پہلے حضرت جبرائیل کا کہہ رہے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم اور آخر میں حضرت اسماعیل مل کر پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ. چلے اس تسبیح کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ عید الاضحیٰ کے لیے جب آپ چلیں گے تو آپ نے اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. جب گھر سے نکلیں نماز عید کے لیے تو بقرہ عید میں بلند آواز سے پڑھیں اور عید الفطر میں اس کو پست آواز سے پڑھنا ہوتا ہے. عید کی نماز کے لیے آنے کا ایک اور سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے آپ نے واپس جانا ہے. اور سبحان اللہ وہ تو بچہ قربان کرنے گئے تھے اور اللہ نے قربانی کیسے قبول فرمائی، مگر ہم جو جانور قربان کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی دیکھیں اس پر ثواب کتنا بڑا عطا فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. جتنے بال ہوتے ہیں جانور پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں. ایک اور حدیث پاک جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. یعنی اگر خوش دلی کے ساتھ بوجھ سمجھ کر نہیں، یا اللہ تیرا شکر تو نے قربانی کرنے کی توفیق دی اور اللہ کے لیے قربانی ہو، دکھاوے کے لیے نہیں. آج کل تو قربانی کو بھی جناب ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیا گیا ہے. میں نہیں کہتا جانور اچھے قربان نہ کریں، بہترین جانور قربان کریں. اللہ نے دیا ہے مہنگے سے مہنگا جانور قربان کرو، یا اللہ تیری مہربانی تو نے اتنا مال دیا. لیکن وہ اس لیے نہیں کہ شو آف، میں سب سے بڑے جانور لایا ہوں، میرے نام ہوگا، میرا جناب اس کے بعد اس لوگوں میں واہ واہ ہوگی. اگر یہ نیت ہے تو پھر ثواب نہیں ملنا اللہ کی رضا کے لیے. ہاں ہم پتہ ہے قربانی کے لیے ایک دعا پڑھتے ہیں، میں آگے وہ دعا بھی سناؤں گا، اس میں بھی یہی مقصد ہے. ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. قربانی کے وقت قربانی کے پاس موجود رہنا ہے.